بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ اس سے زیادہ فلاپ لانچ نہیں ہو سکتا۔ لانچ فلاپ تھا، کانسیپٹ فلاپ تھا، اور اس کی ایگزیکیوشن بھی بھدی طریقے سے کی گئی، اور جو کچھ ہوا ہے یہ جگ ہنسائی کا باعث بنا ہے پرویز خٹک کے لیے بھی، ان کی ٹیم کے لیے بھی، ان کے منصوبہ سازوں کے لیے بھی۔ پرویز خٹک صاحب کی آج جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی، اس میں جو خود اپنے طور پر تضادات نکل آئے، جو دوپہر میں انہوں نے تقریر کی تھی اور پھر جو مہر بخاری کے ساتھ گفتگو کی اس میں تضادات نکل آئے، پھر ان کی پارٹی کے لوگوں نے جس طرح سے ڈسون کرنا شروع کیا، بھائی ہمارا نام تو شامل کر لیا، ہم تو ہیں ہی نہیں۔ خود ان کے اپنے داماد MNA عمران خٹک جو ہیں انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ بھائی میں نہیں آیا اس میں، اور میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو پرویز خٹک صاحب جنہوں نے اس کو پاکستان تحریک انصاف ہی کی ایک برانچ قرار دینے کی کوشش کی، جس کے بارے میں تحریک انصاف کے کچھ پیجز پر میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب کے جو تضادات ہیں ذرا پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو انہوں نے جس انداز میں آج کچھ سوال کیے قوم سے اور الزام لگایا کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، پہلے انہوں نے یہ کہا، پھر انہوں نے کچھ اور کہا۔ پہلے یہ سنیں انہوں نے کیا الزامات لگائے، سن لیجئے ذرا۔ میں آج اس موقع پر ہر پاکستان کے عوام کو 2 سوال چھوڑتا ہوں، جس پر سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے 3-4 دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے۔ کیا ہم نے جمہوریت کے راستے پہ چلنا ہے یا انتشار والا راستہ اپنانا ہے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن نہیں ایکسیپٹ کیا اور آج تک ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، یا الیکشن ہونے چاہیے۔ تو یہ سوال اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ ملک کے لوگ سوچیں کہ تحریک انصاف نے کیوں الیکشن کے وقت ضائع کیے۔ یہ بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تحریک انصاف کا پروگرام کیا تھا۔ ہم اچھا، اب دیکھیں، پہلے تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مطلب وہ یہ کوشچن ریز کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان نے کیوں نہیں الیکشن ایکسیپٹ کیے، ان کو الیکشن مل رہے تھے اور انہوں نے الیکشن نہیں ایکسیپٹ کیے۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں کوئی کانسپریسی ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مقصد ہی نہیں تھا الیکشن لینا، بلکہ عمران خان کا مقصد ہی انتشار پھیلانا تھا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایسا الزام ہے کہ جس کو زیادہ پاپولیرٹی نہیں مل سکتی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب یہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے تھے، اور پتہ نہیں ان کو مجبور کیا گیا ہے یا کیا ہے، لیکن وہ کچھ اور الزام عمران خان کے اوپر لگا سکتے تھے۔ لیکن یہ الزام لگانا کہ ان کو الیکشن مل گئے تھے، انہوں نے الیکشن لینے کی بجائے تخریب کاری کرنا یا حملہ آور ہونا، یہ زیادہ مناسب سمجھا۔ حالانکہ ہمارے سامنے ہے، یہ تو ہم جو ہے وہ بہت قریب سے دیکھتے رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے عمران خان بار بار کہتے رہے عدالتوں میں کھڑے ہو کے کہ ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں الیکشن چاہیے، ہم تو جمہوری قوت ہیں، ہم الیکشن کرائیں، الیکشن کراؤ۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کے الیکشن مل گئے تھے، الیکشن نہیں ملے تھے، کون الیکشن دے رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں الیکشن دے رہا تھا۔ الیکشن تو اکتوبر کی بات کر رہے تھے، عمران خان چاہتے تھے کہ الیکشن جلدی ہو جائے، اور وہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ اس میں سے یہ جو تاثر دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن بڑے قریب تھے، اور عمران خان جو ہے وہ تقریباً مان جانے والے تھے، حکومت تقریباً مان جانے والی تھی، اور ڈیٹ پر اتفاق ہو جانے والا تھا، اور وہ بس 1-8 مہینہ مانگ رہے تھے، اس کے بعد وہ الیکشن کے لیے راضی ہو رہے تھے۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ بیکار کی باتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے لوگ جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے وہ صرف ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے، وہ صرف عدالت سے اور عمران خان سے ٹائم لینا چاہتے تھے، وہ الیکشنز کے لیے سنجیدہ ہی نہیں تھے۔ اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہ صرف بہلا رہے تھے، ٹہلا رہے تھے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، یہ تو خیر انہوں نے ایک ایسا کوشچن ریز کیا ہے کہ جی عمران خان کو الیکشن مل گیا تھا، لیکن عمران خان نے الیکشن میں جانے کی بجائے 9 مئی کے واقعہ، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان کا ٹارگٹ ہی کچھ اور تھا، الیکشن ٹارگٹ نہیں تھا۔ تو ان کی اس آرگومنٹ سے کوئی بھی اتفاق نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے مہر بخاری کے پروگرام میں جب آئے تو آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ جی میرے علم میں تو نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی پلان بنایا ہو۔ اچھا، تو اب بھائی جب آپ کے علم میں نہیں ہے اور آپ ان کے اتنے قریبی ہیں تو پھر پلان کس نے بنایا اگر عمران خان نے نہیں بنایا اور آپ کے علم میں نہیں ہے؟ یہ بھی سنیے ذرا۔
खट्टर साहब, आज ये भी क्लियर कर दीजिए, क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद इस लेवल की तोड़ फोड़ जो हमने होती देखी, जो लाइनें क्रॉस होती देखी, वो इस हवाले से आगाह थे? क्या ये सोचा समझा मंसूबा था? देखिए, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमें तो कोई बात नहीं बताई। मुझे तो आखिरी दिन तक भी नहीं, हमें सीनियर्स को पता था कि ये लोग आएंगे और सब आर्मी के तनसीबात पर अटैक करेंगे। बिल्कुल हमें अंधेरे में रखा। यही तो मुझे अफसोस है। मैं बीच में सोचता रहा कि भाई हमें क्यों नहीं पता था, उसकी कोई और टीम होगी या कुछ और होगा, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन हमें इसके जो किसी सीनियर से भी पूछ लें, किसी से डिस्कस नहीं हुआ। हमारा तो एहतजाज था लिबर्टी चौक आना है, इधर पेशावर में GT रोड पे आना है, लेकिन उसको लीड करके ले गए, पता नहीं कौन ले गया। तो खट्टर साहब, जब आपको पता नहीं था और ये एक राज होगा, तो मैं इलेक्शन के मौके जो फरामोश की उस पर तो आऊंगी, मगर जब आपको मालूम नहीं था कि PTI के चेयरमैन मास्टरमाइंड है या वो ये प्लानिंग कर रहे थे और सीनियर की आदत ला इल्म थी, आपके पास सबूत भी नहीं है, जब आपके पास इल्म नहीं था, तो फिर जमात छोड़ी क्यों है, जब ऐसी कोई ब्रीफिंग ही नहीं दी गई बकौल आपके? आप देखिए, जो अगर एक चीज होता है और हम सीनियर को पता ना हो तो कुछ तो है ना पीछे। 9 मई के पीछे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के किरदार पर नहीं दुख था, इन चीजों पे था। नहीं, मुझे उसका नहीं पता, मैं किसी किरदार की बात नहीं करता। जो हुआ तो कोई तो मास्टरमाइंड होगा ना, मुझे क्या पता कौन था, लेकिन कोई मास्टरमाइंड होगा, क्योंकि हमारा किसी का इरादा नहीं था। अब आप देखें कई तरह के तजादात इसमें नजर आ रहे हैं। एक तरफ दोपहर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहते थे, ये इंतशार चाहते थे। फिर वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने कभी हमसे ये बात नहीं की और हमारे इल्म में नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान को कोई और टीम होगी जिससे वो इस इंतशार की चीजें डिस्कस करते होंगे। तो पता है परवेज खटक साहब को कुछ भी नहीं है और सवालात वो उठाए जा रहे हैं। फिर एक दिलचस्प बात परवेज खटक साहब ने ये की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मंसूबे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने प्रोजेक्ट्स थे, उन सब को उन्होंने खुद अपना क्रेडिट ले लिया। हालांकि हम जानते हैं कि बिलियन ट्री सुनामी इमरान खान का विजन था, सेहत कार्ड इमरान खान का विजन था, लेकिन उसका उन्होंने कहा कि ये तो मैंने और महमूद खान ने परफॉर्म किया है। खैबर पख्तूनख्वा में जितनी परफॉर्मेंस हुई है हम दोनों की है। बुनियादी तौर पर वो ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं खैबर पख्तूनख्वा को सक्सेसफुल रास्ते पे डालने वाले और हम ही हैं वो जो आगे लेकर चलेंगे। तो वो इमरान खान तो कुछ नहीं था, असल में तो हम कर रहे थे। तो ये भी जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैंने और महमूद खान ने इस सूबे में 2 दफ़ा हुकूमत की। हमारी टीम ने मिलकर इस सूबे की खिदमत की और उसको हमने साबित किया। उसका नतीजा भी सामने आया और हमने पूरी कोशिश की कि हम इस सूबे की खिदमत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। कुछ चीज़ों का ख़ास जिक्र करना चाहता हूँ। हमने खैबर पख्तूनख्वा में सहूलत सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, स्वात मोटरवे बनाया, पेशावर BRT बनाई और सूबे में सियाहत को फ़रोग़ दिया। हमने सूबे में सड़कों का जाल फैलाया और जंगलात को हमने बचाया। बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम दिया। हाँ, परवेज खटक साहब जो तहरीक इंसाफ के मंसूबे वो महमूद खान के खाते में डाल रहे हैं, यानी वो जैसे कि महमूद खान की अचीवमेंट थी सारी जो उनके साथ बैठे हैं। तो ये बड़ा मेरा ख्याल एक फनी चीज़ है जो महमूद खान साहब और परवेज खटक साहब कर रहे हैं कि जी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो तो हम दोनों की थी, वो तहरीक इंसाफ की नहीं थी। हालांकि हमें पता है कि बिलियन ट्री सुनामी और हेल्थ कार्ड का जो विजन है इमरान खान बड़ी पुरानी बात कर रहे थे। तो बहरहाल ये दोपहर जब लॉन्च हुआ तो इसके बारे में इब्तदाई तौर पर तो इसको बड़ा कुछ लोगों ने बड़े सक्सेस के अंदाज में देखे। जैसे सलीम साफी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि PTI के कायद को सरप्राइज मिल गया, यानी ये जो पार्टी लॉन्च हो गई है ये तहरीक इंसाफ के लिए एक सरप्राइज है। हालांकि वैसे मेरा नहीं ख्याल कि सरप्राइज है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और कि परवेज खटक ने कुछ तो करना है। उन्होंने कहा कि सरप्राइज मिल गया, जिसका मैं कुछ अर्सा पहले पेशगोई कर रहा था। PTI के जो बाकी इलेक्टेबल्स बचे हैं उन्हें भी यहाँ आना होगा, वरना बाहर भागना या जेल जाना होगा। वमा अलैना इल्ला बिल्लाह। अच्छा, अब मसला यह है कि सलीम साफी साहब कह रहे हैं कि बाकी जो बचे हैं उन्हें भी यहाँ आना होगा, वरना बाहर भागना या जेल जाना होगा। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा मंसूबा है जिसमें अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हो रहा है ज़बरदस्ती हो रहा है, जो हो रहा है आपको इस कीमत पर हो रहा है कि वरना आप जेल जाएं या इस पार्टी का हिस्सा बने। तो ये एक सलीम साफी साहब जो कि बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो सलीम साफी साहब कह रहे हैं कि ये जो है वो जो इलेक्टेबल्स बच गए हैं वो या इस पार्टी में आए, इमरान खान के पास वो नहीं रहेंगे। तो इस अंदाज में ये यानी स्क्रिप्टेड है सारा कुछ। इससे साबित होता है कि स्क्रिप्टेड है और जो स्क्रिप्ट आज दिया गया है परवेज खटक साहब को, इससे बेहतर स्क्रिप्ट हो सकता था और बड़ा ही कमजोर स्क्रिप्ट। और फिर उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई या जिनसे आमादगी जाहिर करवाई गई कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे, उनसे शायद पूछने की भी जहमत गवारा नहीं की और उनके नाम भी बीच में डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो हैं ही नहीं, हम उन 57 में हैं ही नहीं
اور میری معلومات کے مطابق جو عمران خٹک ہیں وہ تو ملک سے باہر ہیں کافی دن سے، اور وہ ملک سے باہر ہیں، اور ان کا نام بھی جو ہے وہ ڈال دیا کہ وہ اس پارٹی میں آ گئے ہیں. انہوں نے پھر تردید جاری کیا کہ بھئی میں اس پارٹی میں نہیں آیا. تو یہ حالات ہیں. اچھا ایک دو چیزیں پھر میں کر کے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو. دیکھیں آج جو ہے وہ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ نیب نے جو 16 ونڈ کے جو ونڈ پاور کے جو منصوبے تھے ان کی تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی ہے نیب نے، اور اس سلسلے میں انہوں نے پاور ڈویژن کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ جی جو ہمارے پاس فائلیں موجود تھیں جس کو ہم تحقیقات کر رہے تھے وہ آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں تاکہ ہم وہ سارا ریکارڈ اس کو واپس کر دیں. تو جو نیب کے نئے امینڈمنٹ جو امینڈمنٹس آئی تھی، جو نئے لاز آئے تھے، اس کے بعد نیب یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں رہا کہ ہم جو ہے وہ یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں رہا کہ ہم یہ تحقیقات کریں، اس لیے ہم یہ تحقیقات بند کر رہے ہیں. تو 16 منصوبوں کی جو ونڈ انرجی کی جو کرپشن کے مبینہ کرپشن کی کہانی تھی وہ نیب نے اپنے پاس سے تو ہٹا دی. اب کہتے ہیں کہ کوئی اور ادارے کے جس کے جورسڈکشن میں آتی ہو وہ کر لے، ہمارے دائرہ اختیار میں یہ نہیں آتا. تو نیب نے 16 ونڈ پاور منصوبوں کی تحقیقات بند کر دی ہیں. دوسری خبر اس سے جڑی ایک اور خبر چلیں، اس سے جڑی نہیں ہے لیکن اس موضوع پر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب مہنگی ترین بجلی بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے، اور وہ ہے ایل این جی کا. ایل این جی جو ہے وہ آئل کی کاسٹ کو ریپلیس کر رہی ہے. پہلے آئل کے تھرو سب سے مہنگا بن رہا تھا 48.56 یعنی 48 روپے فی یونٹ کے حساب سے 48 روپے فی یونٹ پڑ رہا تھا آئل، اور اب جو ایل این جی ہے یہ 51.2 یعنی 51.5 روپے فی یونٹ کاسٹ کرے گا. جبکہ آپ کو پتا ہے ہائیڈرو پاور جو ہے اس کی کاسٹ ابھی بھی 6.9 روپے ہے، یعنی 7 روپے تقریباً 6.75 روپے فی یونٹ کاسٹ کرتا ہے ہائیڈرو. باوجود اس کے کہ روپیہ بہت ڈی ویلیو ہوا ہے لیکن اس کے باوجود یہ 6.75 روپے میں کاسٹ کرتا ہے. اور ایل این جی اب مہنگی ترین بجلی آپ کو 51.5 روپے فی یونٹ میں ملے گی، جو کہ آئل سے بھی زیادہ مہنگی ہوئی ہے. تو اس وقت پاکستان میں جو سب سے کاسٹلیسٹ سورس آف پاور بن گیا ہے وہ یہ ایل این جی بن گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں انرجی کے منصوبے میں اتنی بڑی بڑی دہاڑیاں لگی ہیں کہ پاکستان جو آج بجلی کے بل پے کر رہے ہیں نا، ہم جیسے یہ موٹر وے کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جی یہ چکری کو اور چند نثار کے گاؤں کو ایکسیس دینے کے لیے تقریباً ہم نے 50-60 کلومیٹر ایکسٹرا موٹر وے بنائی ہے. یعنی آج تک ہر گاڑی موٹر وے پر اسلام آباد آنے کے لیے یا اسلام آباد سے لاہور جانے کے لیے 50-60 کلومیٹر کا سفر ایکسٹرا طے کرتی ہے چودھری نثار صاحب کی وجہ سے، تاکہ ان کے گاؤں کو ایکسیس مل سکے، ورنہ اس کا روٹ شارٹ ہو سکتا تھا. اسی طرح سے پاکستان میں انرجی کے جو منصوبے ہیں اس میں ہم فی یونٹ جو کاسٹ پے کر رہے ہیں، یعنی آپ اور میں ہر وقت جو اضافی کاسٹ پے کر رہے ہیں وہ انہی حکمرانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، جنہوں نے ڈیم نہیں بنائے، جنہوں نے ونڈ کے منصوبے نہیں لگائے، جنہوں نے ہائیڈرو کے منصوبے نہیں لگائے اور سستی بجلی کو چھوڑ کر اور یہ مہنگی ترین بجلی بنا رہے ہیں. تو میں اور آپ ان کی نالائکیوں اور دہاڑیوں کی وجہ سے، کیونکہ کبھی رینٹل پاور آ جاتا ہے، کبھی ونڈ پاور آ جاتا ہے، کبھی نندی پور کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ان سارے منصوبوں میں چونکہ انہوں نے دہاڑیاں لگانی ہوتی ہیں، مال بنانا ہوتا ہے، اور انرجی کے منصوبے میں تو کس نے اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں، کوئی ایل این جی کا منصوبہ، کوئی بجلی گھروں کے منصوبے اور کوئی رینٹل پاور کے منصوبے. تو ان منصوبوں میں جتنا مال انہوں نے بنایا ہے اس کی قیمت آپ اور میں فی یونٹ کاسٹ کے حساب سے ادا کرتے ہیں. کبھی ہم اس کو 48 روپے کے حساب سے دے رہے ہیں، کبھی ہم 51 روپے کے حساب سے دے رہے ہیں. تو میری اور آپ کی جیب سے بیسیکلی مہنگی بجلی کے منصوبے ان کی جیب میں جا رہے ہیں جنہوں نے منصوبے لگائے ہیں. تو اب آئندہ دنوں میں پھر جو ہے وہ یہی ہونے جا رہا ہے. تو آخر میں جی میں کتاب آپ کو بتا دوں تو یہ میں ایک رائٹر ہیں کرنل اشفاق حسین صاحب. کرنل اشفاق حسین صاحب جو ہیں وہ فوج کے ریٹائرڈ آفسر ہیں، اور ان کی کتابیں ہیں، مثلا میرے ہاتھ میں اس وقت 3 کتابیں ہیں، ویسے ان کی کتابیں زیادہ ہیں. یہ ہے جینٹل مین بسم اللہ، جینٹل مین سبحان اللہ اور جینٹل مین استغفر اللہ. ویسے ان کی کتاب جینٹل مین الحمدللہ بھی ہے، جینٹل مین اللہ اللہ بھی ہے. تو یہ جو پہلے اگر آپ سیکوینس سے پڑھیں، جینٹل مین بسم اللہ جو ہے یہ بیسیکلی ان کے فوج میں بھرتی ہونے کی کہانی، اور پھر یہ شگفتہ انداز میں لکھتے ہیں، شائستہ اور شگفتہ سے انداز میں، ہلکے پھلکے طنز مزاح کے انداز میں لکھتے ہیں بیسیکلی. اور یہ جینٹل مین بسم اللہ جو ہے یہ فوج کے میں بھرتی ہونے اور پی ایم اے میں گزرے ہوئے دنوں کی کہانی ہے. اور اسی طرح سے جینٹل مین سبحان اللہ جو ہے یہ بھی
فوج میں گزرے شب و روز کی ہلکے پھلکے انداز میں کہانی ہے، لیکن یہ کتاب مختلف ہے، جینٹلمین استغفر اللہ۔ بیسیکلی یہ انگریزی میں لکھی گئی کتاب وٹنس ٹو بلنڈر ہے، اس کا یہ اردو ترجمہ ہے جینٹلمین استغفر اللہ۔ یہ کارگل آپریشن جو تھا اس کو انہوں نے ایک ناکام ایڈونچر اور ایک ناکام آپریشن قرار دیا، اور اس کی جو پوری کہانی ہے ایک بیسیکلی ایک انویسٹیگیٹو تحریر ہے کہ کارگل کیا ہوا، کارگل میں کس طرح سے پلان کیا گیا، کیا غلطیاں ہوئیں، کیا خامیاں ہوئیں۔ تو کارگل اور یہ جو اور اس سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں ان سب کی پر ایک انویسٹیگیٹو سٹوری جو ہے وہ انہوں نے کرنل صاحب نے لکھی ہے۔ تو یہ کتاب بیسیکلی میں آپ کو اسی کتاب کا تعارف کرانا چاہتا تھا، جینٹلمین استغفر اللہ کا، لیکن چونکہ باقی دونوں کتابیں بھی میرے پاس پڑھی نہیں تھی تو وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ تو یہ کرنل اشفاق صاحب کی جو سیریز ہے وہ آپ سیریز نہیں ہے، انفیکٹ مختلف موضوعات پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب باقی کتابوں سے مختلف ہے کیونکہ باقی ذرا طنز و مزاح کے انداز میں لکھی گئی کتابیں ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، لیکن یہ جو کتاب ہے جینٹلمین استغفر اللہ یہ خالصتاً ایک سنجیدہ نوعیت کی کتاب ہے جو کہ کرنل صاحب نے اپنے فوجی بیک گراؤنڈ اور کافی ایکسپیرینس کی روشنی میں انویسٹیگیٹ کر کے اس کو لکھا ہے۔ تو یہ آپ کتاب جو ہے وہ کارگل کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کرنل اشفاق حسین صاحب کی یہ کتاب جینٹلمین استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔